الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اسی وقت تورات میں سے جو کچھ موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقین کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ پھر اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن مجید بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا آپ بھی اے ہمارے حبیب اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ہی لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس کے برعکس لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں۔ ہم نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ اللہ چاہتا تو لوگوں تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس رب نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو، آخر کار تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ پھر وہ تمہیں حقیقت حال بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پس اے ہمارے حبیب، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کریں اور ان کی خواہشات کی کوئی پرواہ نہ کیا کریں۔ آگاہ رہیں، یہ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر کے اس ہدایت سے متزلزل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ نے ان کو بعض گناہوں کی پاداش میں مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں اگر ہم غور کریں تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ جتنے پچھلے انبیاء تھے جن پر الہامی کتابیں نازل کی گئیں، منزل من اللہ کلام نازل کیا گیا، مثلا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو ان کے عہد میں وہ رسول اور انبیاء بھی اسی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور خاتم النبیین ختم المرسلین فدا کا امی وابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے پھر یہاں بڑی ترجیحی بنیادوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ بھی جو ہم نے آپ پر کلام اللہ نازل کیا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، آپ نے بھی اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور پھر آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو بھی یہی سبق ہے کہ وہ سب سے پہلے اسی اولین ماخذ کے مطابق فیصلے کیا کریں۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ یہ صرف فرد کو سبق نہیں ہے، یہ کسی خاندان کو نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کو نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر یہ سبق جو ہے ایک مقتدر طبقے کے ہے،
اس کے لیے ہے جس کے پاس ریاست کی باگڈور ہوتی ہے، جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ پھر یہ سبق ناظرین کرام قانون ساز اداروں کے لیے ہے، قومی اسمبلی کے لیے ہے، مجلس شورا کے لیے ہے، کہ جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے، سب سے پہلے وہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ میں نازل کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، انبیاء کے عہد سے لے کر آج تک اگر ہم غور کریں تو قانون کا ماخذ اول جو اگر کوئی ہے تو یہی کلام اللہ ہے، اور اس کا ثبوت ناظرین کرام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں سے بھی ملتا ہے، اور آپ کے عہد میں جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ان سے جب یہ پوچھا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ بطور گورنر کیسے فیصلے کرو گے؟ ناظرین کرام اب آپ غور کر لیجئے، جیسے میں نے عرض کیا ہے ابھی چند لمحے پہلے کہ آپ گورنر سے پوچھ رہے ہیں کہ فیصلے کیسے کرو گے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صرف گھر کے ایک فرد کے لیے ہے، نہ، یہ گورنر کے لیے ہے، یہ امیر سلطنت کے لیے ہے۔ یہ سبق آج کا کہ سب سے پہلے تمہارا ماخذ اول جو ہونا چاہیے یہ کلام اللہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ تمہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میں سب سے پہلے کلام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو آپ نے کاؤنٹر ارشاد فرمایا، معاذ قرآن تو اصولوں کی کتاب ہے، قرآن تو اجمال کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا قضیہ آ جائے جس کا تعلق اصول سے نہ ہو، جزء سے ہو، اور اس کے بارے میں نص کے طور پر رہنمائی کلام اللہ میں نہ نظر آ رہی ہو، تو پھر فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی حدیث اور سنت کو دیکھوں گا، اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ کہا معاذ اگر کوئی ایسا جزوی فیصلہ ہوا اور ایسا کوئی الگ سے فیصلہ ہوا کہ جس کا تعلق اصول سے نہیں ہے، اجمال سے نہیں ہے اور جزء سے ہے، لیکن نہ کلام اللہ میں اس کے بارے میں کوئی اشارہ ہوا اور نہ میری سنت میں اشارہ ہوا، پھر کیا کرو گے؟ اگر کوئی ایسا فروعی مسئلہ ہوا تو کہا یا رسول اللہ پھر میں اجماع صحابہ کو دیکھوں گا، وہ جس پر متفق ہو گئے تھے اور وہ جس پر متفق ہوئے تھے یا رسول اللہ وہ آپ کے ارشاد سے آگے پیچھے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ناظرین کرام میں پھر عرض کروں گا کہ دنیا 63,000 کروٹیں لے لے لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالوں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کہا یا رسول اللہ ان کے فیصلے بھی آپ کے 63 سالوں کے مطابق ہی ہوں گے، آپ کی زندگی کے مطابق ہی ہوں گے، آپ کے ارشادات کے مطابق ہی ہوں گے۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور آج وہ 63 سال ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ ناظرین کرام پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ اگر کلام اللہ میں، میری حدیث میں اور اجماع صحابہ میں بھی تمہیں کوئی ایسا کسی فروعی مسئلے کے بارے میں، کسی جزوی مسئلے کے بارے میں کوئی اشارہ نہ ملا تو پھر کہا یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا، لیکن میرا اجتہاد، میری سوچ اور میری فکر جس کے مطابق میں از خود فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا یا رسول اللہ وہ کلام اللہ کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا، وہ آپ کے ارشادات سے باہر نہیں ہوگا، وہ آپ کے فرامین سے باہر نہیں ہوگا، وہ اجماع صحابہ کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا، لیکن پھر میں خود کوشش کروں گا۔ تو آپ نے شاباش دی۔ لیکن ناظرین کرام اس سارے منظرنامے میں پھر ہم اگر واپس آئیں تو ماخذ اول کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اور یہی آج کے سبق کا نچوڑ ہے۔ یہ مقدمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں، کیا زاویے ملتے ہیں صراط مستقیم کے، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب اور بائیں جانب ماشاءاللہ دو جید علماء ہیں، انبیاء کے مشن کے وارث ہیں اور آج پروگرام سادہ قرآن کی زینت ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد طیب عثمان الحسینی، ماشاءاللہ خوب گفتگو کرتے ہیں، عالم ہیں چونکہ اس لیے عالم کو منور کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اور ناظرین کرام چونکہ آج قانونی سا سبق ہے
اور بار بار یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ نے بھی آپ کی امت نے بھی جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے قانون کے اس ماخذ کو کنسلٹ کرنا ہے۔ تو چونکہ قانون کی بات تھی تو میں نے بطور خاص زحمت دی ہے اس پروگرام میں جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ کو، جنہوں نے لا پڑھا ہوا ہے، اسلامی شریعہ لا پڑھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آپ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی، دعائیں۔ مولانا کیسے مزاج ہیں؟ جی آپ خیریت سے ہیں؟ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا، اور جس میں ارشاد یہی ہے کہ میرے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جو ہمارے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، کہیں اس کے بارے میں فرمایا وہی ظالم ہے، کہیں فرمایا وہی کافر ہے، اور کہیں فرمایا وہی فاسق ہے۔ یہ تین خطابات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو مفتی صاحب، وحی الہی ہمارے قانون کا ماخذ اول ہے، روشنی ڈالیں، کیا ثمرات اور کیا نور کی کرنیں بکھرتی ہیں اس ماخذ اول سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ مدعو کیا، اور پھر ایسا پروگرام جو کہ آپ نے خود ہی بتا دیا قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن جو ہے وحی الہی اور اسی طریقے سے قانون کا ماخذ اول ہے۔ جی بالکل۔ تو ظاہری بات ہے، کوئی چیز بھی جتنی مرضی ترقی کر جائے، جہاں مرضی انسان چلا جائے، تو اصل اس کا جو رابطہ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں کہ یہ اس حوالے سے بہت اہم بات آپ نے کی کہ قرآن جو ہے وہ ماخذ اول ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یعنی صرف قرآن کو ہی یعنی اس حوالے سے کہ کوئی بات کہیں اور سے اگر مل جاتی ہے، حدیث سے مل جاتی ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو حدیث کو بھی ایسا یعنی فالو کرتے ہیں کہ حدیث سے مل گئی، لیکن اس کے علاوہ تیسری جگہ نہیں جاتے۔ تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ قرآن ماخذ اول ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور بھی ماخذ ہیں۔ مولانا جی وہ میں نے گنوائے ہیں، لیکن ان میں اولین ماخذ اول کی بات کی نا، تو اول سے مراد یہ ہے کہ آگے بھی ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں؟ تو وہ فقہائے امت نے جو ہے وہ 4، یعنی قرآن وہ ماخذ اول ہے، اور اس کے بعد حدیث یا سنت، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل، یا کسی چیز کی اجازت یا کسی چیز پر خاموشی، تو یہ یعنی وہاں سے بھی قانون، کیونکہ حدیث میں زیادہ تر مسائل اور دلائل جو ہے، حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے، جس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، بالکل وہ ہمارے لیے وہ بھی قانون ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے آپ منع فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 4 ہو گئے، ایک ہو گیا قرآن، ایک ہو گیا سنت، اور تیسرا ہو گیا اجماع، اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ یعنی قیاس یہ ہے کہ آپ قرآن میں اس مسئلے کو تلاش کرتے ہیں، حدیث و سنت میں تلاش کرتے ہیں، صحابہ کے اجماع میں یا امت کے اجماع میں، تو اس کے بعد ابھی اگر وہ آپ کو کوئی ایسی جزئی نہیں ملتی تو وہ آپ اس کو یعنی پہلے کسی قانون یا کسی حکم کے اس کو علت لے کر اس کے مطابق اور اس کو جا کر وہاں پر اس مسئلے کو اس کے اوپر قیاس کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ وحی الہی یعنی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ہے، تو ایک قانون یعنی وضع کیا ہے، اور اس میں یعنی اسی طریقے سے دیگر رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی حوالے سے قانون کے طور پر آپ کلام اللہ سے ہماری کوئی نشاندہی کریں کہ کہاں اللہ رب العزت حدود اللہ قانون ہے، اور اس سے پہلے قصاص، اس سے پہلے جو گزرا مسائل گزرے ہیں، اور اسی طرح رجم کا جو مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے قانون اور وراثت کے مسائل جو ہیں، سورہ مائدہ سے پہلے جو سورہ نساء مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر بھی مسائل کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے قانون ہیں، اس حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں کہ انسان ان سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ جی بالکل ٹھیک۔ مفتی طاہر صاحب کیسے مزاج؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ یہ فرمائیں کہ قرآن قانون کی کتاب ہے یا ہدایت کی کتاب ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوبصورت ترین سوال ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا جیسے کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں ہر چیز موجود ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور یہ قانون کی کتاب بھی ہے۔
سب سے پہلی صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کی کتاب اور بھی ہے، اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے فرمایا ھدی للناس بھی ہے۔ ھدی للناس ہے بالکل۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے کسی کو جو راستہ بھٹکا ہوا تھا راستہ بتا دینا کہ آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے جائیں گے، اس نقشے سے تو پہنچ جائیں گے۔ یہ رہنمائی بھی قرآن مجید کرتا ہے۔ اور ایک ہدایت کا معنی اور بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی کہیں جانا چاہتا تھا جس مقصد تک پہنچنے، آپ ہاتھ سے پکڑ کر اس کو وہاں پہنچا دیں۔ یہ کتاب ہاتھ سے پکڑ کر وہاں پہنچاتی بھی ہے۔ ساری انسانوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں جہاں سے ہم آئے ہیں، اس تک پہنچانے کا ذریعہ بھی یہ کتاب ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین درجے میں کتاب ہدایت بھی ہے اور قانون کی کتاب بھی ہے، اس معنی میں کہ اس کے اندر انسان کی جو اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کے متعلق ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اور اسلامی حکومت کا ایک نظام دیا ہے کہ اس کے تحت ان قوانین پر عمل ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنی پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا، تو اس میں جو مقننہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے سیکولر ممالک کی طرح یا سیکولر قوانین والوں کی طرح کہ ہمارے ہاں قانون کی بنیاد جو ہے وہ عقل ہے۔ جتنے بھی تمام باقی قوانین ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہیں ان کی بنیاد عقل ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ انسان جو ہیں یا پارلیمنٹ جو ہے وہ قوانین کے بنانے کے لیے عقل پر انحصار کرے گی، بلکہ ہمارے آئین میں 73 کے آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی قانون ہوگا وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا اور متصادم نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ ہم اس قرآن مجید کو اور سنت کو اس کے بعد اس کی تفسیر کے طور پر قانون کا ماخذ سمجھتے ہیں اور پہلا ماخذ سمجھتے ہیں۔ تو یہ قانون کی کتاب ہے۔ مفتی صاحب، میں تو تھوڑا سا خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں۔ میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے کلام اللہ جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس، کتاب ہدایت ہے دراصل۔ اب ہدایت دینے کے لیے کبھی واعظ سے کام لینا پڑتا ہے، کبھی نصیحت سے کام لینا پڑتا ہے، کبھی پیار سے کام لینا پڑتا ہے، کبھی تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے اور کبھی قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، اس میں جو قانون بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جو اخلاق کا درس قبول نہیں کرتا پھر اس کے لیے قانون تو ایک مرتبہ ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ وہ حرکت میں آئے گا، کیونکہ ہدایت سے نوازنا ہے۔ بے شک بعض اوقات ماں اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا آگ کے پاس نہیں جانا، بیٹا آگ کے پاس نہیں جانا، لیکن بیٹا معصوم ہے، جب آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہے تو پھر ماں سختی بھی کرتی ہے اور ایک تھپڑ بھی لگاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں کلام اللہ میں اسی طرح سب سے پہلے تو مربیانہ انداز میں پیار سے بات سمجھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو آپ نے بھی حوالہ دیا کلام اللہ کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب انفاق کا درس جو ہے کلام اللہ کے ابتدا میں، نماز کے فوری بعد جو انفاق ہے، اس کے معنی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور زکوٰۃ کے معنی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن انفاق کا درس مربیانہ ہے اور زکوٰۃ کا درس قانون کے تحت، کہ جو نہیں مانے گا پھر اس پر قانون حرکت میں آئے گا زکوٰۃ کا، اور پھر بھی نہیں مانے گا تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اس کے خلاف جنگ یمامہ کی جائے گی، اور اس کے سرخیل حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے رضی اللہ۔ تو یہ، اور قانون ہدایت کے لیے قانون کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے میرا ایک اور قضیہ ہے جو میرا نہیں بلکہ آج اس وطن عزیز میں رہنے والے ہر باشندے کا ہے، جہاں ہم بیٹھے صدائے قرآن دے رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں ماخذ اول قرار دے دیا ہدایت کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مربیانہ انداز میں واعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، پیار بھی ہے، سختی بھی ہے، پھر قانون بھی ہے، لیکن آج ہمارا جو عدالتی نظام ہے،
ہمارے پاس کلام اللہ ہے، اور کہنے کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے قانون قرآن اور سنہ کے مطابق ہیں، 73 کے آئین کے مطابق، پھر ہمارا عدالتی نظام 1935 ایکٹ کے مطابق کیوں ہے؟ جی، یہ بڑا غور و فکر کو دعوت دینے والا آپ کا سوال ہے، چونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا قانون ایسا ہوگا جو جزوی طور پر چند شکوک کے اعتبار سے یا مکمل طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ اس کی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں یا اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور وفاقی شرعی عدالت اور پھر سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، اس کے فیصلے کے تناظر میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ ایسا کوئی قانون، کوئی نظام معاشی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے چل نہیں سکتا، ہمارا آئین اس کو تسلیم کرتا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ مگر اس کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو جہاں تک اس میں یقیناً ہماری انتظامیہ اور درجہ بدرجہ جتنے ذمہ داران لوگ ہیں وہ یقیناً اس کے ذمہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگران ہے اپنی ماتحتوں کا، اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تو یقیناً یہ ایک ذمہ داری کا سوال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم جو عوام ہیں وہ بھی چونکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت پہلے ہے اور قانون کی بات آخر میں آتی ہے، ہم خود بھی ایمان اور عمل کے اعتبار سے اتنے کمزور ہیں اور دل کی کیفیت کے اعتبار سے کہ اپنے اوپر قانون کو، جو قرآن و سنت کا قانون ہے جس کو ہم شریعہ کہتے ہیں، اس کو لاگو کرنے کے لیے ہم خود سے بھی تیار نہیں ہیں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایسا راستہ نکل آئے جس سے ہماری وقتی طور پر جو کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے یا فائدہ ہے یا مفاد ہے وہ نکل آئے، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے یا کسی غلط چیز کا سہارا لینا پڑے۔ مفتی صاحب، اس پہ میں پھر آپ سے وقفے کے بعد، ایک وقفہ ہے، پھر آپ سے دوبارہ ہم کلام ہوں گا کہ ہم کیوں تیار نہیں ہیں اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے۔ میں وقفے کے بعد آپ سے گزارش کروں گا۔ اور جو دوسرا، اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ ہمارا عدالتی نظام 1935 ایکٹ کے مطابق کیوں ہے، شاید اس کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ سورہ المائدہ اور آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ صدا ہے جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج سفر قرآن کریم کے 6 پارے اور سورہ المائدہ پر پہنچا ہے۔ مولانا، آج کے سبق میں آگے ارشاد ہے، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا تھا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اس کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، آزمائش اس میں مبتلا تھی۔ کون سی آزمائش، کیا آزمائش، ایک امت سے کیا مراد، اور آگے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اسلوب تیار کیے ہیں، اور بلکہ بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب۔ مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے جو بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب جو اختیار کیے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا ذکر کیا، اور کہیں پر جو ہے عذاب کا تذکرہ کیا، کہیں پر جنت کا تذکرہ کیا، کہیں پر جہنم کا تذکرہ کیا، اور بہت سارے طریقے جو ہے، اور کہیں پر ناصحانہ گفتگو کے انسان جو ہے وہ اس بات کو جو ہے سمجھ جائے۔ لیکن
جو تورات کے ماننے والے تھے، جو انجیل کے ماننے والے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، نام لیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ان کی شریعت پر یا ان کی جو یعنی کتابوں کے اندر احکام نازل ہوئے تو ان پر کسی طور پر بھی عمل نہیں تھا، لیکن نام جب لیتے تھے تو کہتے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم انجیل کو ماننے والے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عالم توحید کو بلند کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود و نصارہ تھے وہ ان سے پہلے بھی تو وہ یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شریعت کو، جو شریعت چلتی آ رہی تھی اس کو بھی نافذ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے وہ آزمانا چاہتے تھے کہ ایک نبی یعنی جس کی محبت کے وہ دعوے دار ہیں، اب ان کی شریعت کو مکمل کر کے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی تھی، تو اس لیے اب دوسری شریعت جب آئے گی تو اس پر ان کا عمل کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو اب اللہ کا حکم حضرت یعنی تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اور قرآن کریم کے اندر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ایک ہی ہے۔ لیکن آگے مسائل کے حوالے سے جس طرح نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں تو وہ مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان احکام کو بدل کر آزمانا چاہتے ہیں کہ کون میرے حکم کی تابعداری کرتا ہے اور کون میرے حکم سے ہٹتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرے گا وہ کامیاب اور کامران۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک امت بنانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے ہم ایک ہی شریعت مقرر کر دیں، ایک ہی شریعت مقرر کرتے ہیں، اور یہ فطرتاً بھی اللہ رب العزت کا جو منظرنامہ ہے کائنات کا، آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین تک۔ جی جی ویسے بھی اگر ہم اس فینومینا کو دیکھیں تو ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، جی بالکل، اور اس میں آزمائش کے پیمانے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہم نے یہ چاہا، چونکہ فطرت کے مطابق آدم علیہ السلام کے دور میں ضابطے اور تھے، قوانین اور تھے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، آج ضابطے اور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجود اللہ رب العزت کی ہدایت ہے اس پر کون پورا اترتا ہے اور اس کو کون کتنا اپناتا ہے۔ آزمائش دراصل ہمارے لیے یہ تھی، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، اور قیامت تک یہی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب آپ کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ جی، بعض مفسرین نے اس میں ایک اور بات بھی ذکر کی ہے ایک امت بنانے کی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اگر میں چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا اور تم سب کے سب مسلمان ہو جاتے، ایک امت بن جاتے، لیکن چونکہ میں جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اعتبار سے خاص طور پر، بلکہ دو راستے بتا دیے شر اور خیر کا، تو اس لیے میں نے تم سب کو ایک ہی امت نہیں بنایا، بلکہ ایک یعنی مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کفار ہیں، اور کفار ملت واحد ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا۔ باقی یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پر سرسری نظر پورے قرآن مجید پر ڈالیں اول سے آخر تک، تو امت واحدہ کی بات اللہ تعالیٰ نے دو جگہ کی ہے۔ ایک ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کان الناس امتاً واحدہ، سب کے سب لوگ امت واحدہ ہوا کرتے ہیں اور تھے۔ یہاں پر تو ہے نا کہ میں ایک امت بنا دیتا اگر چاہتا، وہ یہ وہاں فرمایا کہ پہلے بھی ایک امت ہی تھے لیکن گمراہ امت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور نبی کو بھیجتے ہی اس وقت ہیں جب پہلی تحریف ہو چکی ہو۔ اب اس لیے 1500 سال ہونے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ تحریف نہیں ہوئی، تو وہ جب تحریف ہو جاتی تھی سب کے سب گمراہ ہوتے تھے الا ماشاء اللہ ایک آدھ کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صورت وہ بھی ہوتی تھی کہ سب کے سب گمراہ ہوتے تھے اور امت واحدہ ہوتے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے وحی نازل کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اس لیے کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں، نہ ماننے والوں کو خبردار کریں، اور دو جماعتیں بن جائیں۔ یہ دو قومی نظریہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس کائنات کے بنانے سے۔ یہاں پر جو ہے وہ امت واحدہ کا تصور دوسرا ہے کہ سب کے سب ہدایت والی امت بن جاتے، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا۔ دوسرا آزمائش بھی، اطاعت آزمائش کی وجہ سے، اتباع کی آزمائش تھی۔ اگر سب کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا تو آزمائش کس بات کی تھی؟ دوسرا مفتی صاحب میں واپس آؤں گا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا وقفے سے پہلے کہ ہم خود بھی اللہ کے قوانین کو
اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرد کی بات کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا ہمارے ناظرین کی رہنمائی تھوڑا سا کریں کہ ہے تو ایسا ہی لیکن ایسا کیوں ہے؟ دراصل اگر ہم جیسا کہ حضرت مولانا نے بڑی خوبصورت آیت کا ذکر کیا تھا ابھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں جی تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ قوانین کا نفاذ کرتے اور ریاست کی بنیاد رکھتے مدینہ منورہ میں آ کر اور ریاست مدینہ بنتی، 13 سال مکہ میں جو ہے وہ لوگوں کے ایمان بنانے پر محنت کی ہے، وہ بنیاد ہے. بعد میں بھی اس کی ہم ایک انداز میں اس طرح جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب غربت اتنی زیادہ ہو گئی کہ قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی ایک علاقے میں جو ان کے ماتحت تھا مصر کے علاقے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے گورنر کو فوراً خط لکھا کہ جب تک مجھے اب معلوم ہوا ہے اور ہم ضرورت پوری کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مال اور وہ جو ہیں ضرورت کی چیزیں وہ بھیج تو رہے ہیں، لیکن جب تک نظام وہاں پر بہتر نہیں ہوتا معاشی اعتبار سے اور لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مجبوری ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ یہ ہاتھ کاٹنے والا اور جو چوری کی سزا والا نظام ہے اس کو موقوف کر دیں، کیونکہ سزائیں دینا یا قانون کو لاگو کرنا بطور سزا کے یا بطور امر کے یہ مقصود نہیں ہے. مقصود لوگوں کی اصلاح ہے اور لوگوں کو اعلیٰ اخلاق پر لانا ہے، اور اس کے لیے بنیاد دعوت ہے اور ترغیب ہے اور ایمان کی تعلیم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ منورہ میں کر کے ایک جماعت تیار کی تھی جو احکامات کو ماننے کے لیے تیار تھے. پھر جب ان کو کہا گیا جو کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی شراب تھی اس کے بارے میں کہ آپ اس کو فوراً بند بھی کریں اور جو آپ کے پاس موجود ہے اس سب کو گرا دیں، بڑی قیمتی چیز تھی ان کے لیے جی. لیکن انہوں نے دیر نہیں لگائی اور یہ کسی نے مثال کے طور پر کہا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ ایسے لگتا تھا گویا مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب جو ہے نا وہ مٹکے توڑنے کے بعد بہا دی گئی ہے اور بارش کی جگہ پر سیلاب کے طور پر شراب جو ہے وہ بہہ رہی ہو. تو اس طرح کی کیفیت یعنی ان کی محبوب ترین چیز کے لیے بھی جب ان کو دل سے تیار کر دیا گیا احکامات کو ماننے کے لیے اور جو قوانین ہیں ان کی تسلیم کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے ہر قانون کو ماننا آسان تھا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، میں جو جناب مفتی طاہر ایڈوکیٹ صاحب نے بات ابھی کی ہے میں تھوڑا سا اس کو مزید آپ کے سامنے آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ یہ جو سوال تھا جس کا سیاق و سباق مفتی صاحب نے خود اٹھایا تھا کہ ہم اللہ کا قانون موجود ہے کتاب اللہ میں، ہم کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار، ہم کیوں صرف نظر کرتے ہیں، ہم کیوں قانون تو کیا اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا اپنے نبی کو تلقین کرتے ہوئے، اے نبی ان کی خواہشات کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے اللہ کے قانون کو سامنے رکھنا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں راسخ کیوں نہیں ہو رہا؟ جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے وہ ماشاءاللہ عالم ہیں، عالمانہ انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، میں اس کو سہل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب تک انسان کے بنیادی حقوق یا بنیادی ضروریات پوری نہیں نہ ہوتی وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ناظرین کرام، اصل المیہ یہ ہے ہمارا کہ بنیادی حقوق، خاص طور پہ انہوں نے معیشت کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے. معیشت ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے، جب تک وہ مضبوط نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی اگر تھوڑی سی ایک ڈسک ہل جائے تو نہ انسان کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے، نہ بیٹھنے کے قابل، نہ لیٹنے کے قابل. یہ طے ہے، تھوڑی سی ڈسک ہل جائے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی ہم کسی قابل نہیں رہتے. اور اسی طرح سے جب معاشی تفکرات ہمارے ارد گرد ہوں گے، ہمیں گھیرے ہوئے ہوں گے، ہم کسی قابل نہیں رہیں گے. جب تک پیٹ میں بھوک ہے، ہاں انبیاء ہمارے لیے نمونہ تھے. کسی صحابی نے کہا غزوہ خندق کھودتے ہوئے، غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کرتا اٹھایا، دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے فرمایا سلمان دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. وہ تو ہمارے لیے نمونہ تھے. لیکن آج عامت الناس کو یہ درس نہیں دیا جا سکتا کہ بھوک اور افلاس ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیں. نہیں، ان کو حل دینا ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا ہے، اپنا نظام دیا ہے. لیکن اس نظام کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہوا ہے، صرف فرد کے اعتبار سے نہیں،
ریاست کے اعتبار سے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ قانون کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ عمل کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایسا ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ انسانیت کو معاشی تفکرات سے آزاد ہونا چاہیے، پھر وہ ایمان بھی غیر متزلزل ہوگا، عبادت میں بھی خشیت ہوگی اور عمل میں بھی للہیت ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ قرآن کریم کے اس پیغام کے ساتھ سزائے قرآن میں ہم دوسرا وقفہ لے رہے ہیں اور دوسری مرتبہ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ سے یہ صدا شروع ہوئی، پوری ترتیب اور تسلسل سے آج پہنچی ہے۔ کلام اللہ کا چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مولانا، آج کے سبق میں یہ بھی ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ پھر اللہ کا قانون عذاب بھی حرکت میں آتا ہے، اور وہ عذاب یہ نہیں ہے کہ صرف آگ ہی برسے، پتھروں کی بارش ہی ہو، انسان کو مبتلائے تفکرات کر دیا جاتا ہے، مبتلائے مصائب کر دیا جاتا ہے، مبتلائے بیماری کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے مسائل اور الجھنوں میں مبتلائے خوف کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کیفیات جب انسان پہ طاری ہوں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو آپ تائید فرمائیں گے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، جی بالکل، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ الہ العالمین، اگر یہ آزمائش ہے تو میں کمزور ہوں، اگر یہ عذاب ہے تو اس کو معاف کر دے، اس کو ٹال دے، اور ہمارے رویوں میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ آزمائشیں یا اس قسم کی چیزیں یعنی اگر انسان احکامات پر عمل نہ کرے تو ان کی وجہ سے آ سکتی ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے آزمائشیں یا مصیبتیں نہیں آتی۔ انسان کو ایک اصول ہے کہ انسان کو اگر اچھائیاں دیکھنی ہیں تو اپنے سے بڑا جو متقی ہے اس کی طرف دیکھے، اور گناہوں کی طرف دیکھنا ہے تو چھوٹے کی طرف دیکھے کہ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے تو اس کے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، تو ہر چیز کا الزام جو ہے اپنے کو کہ نیکیوں میں بھی میں کم ہوں اور گناہوں میں بچوں سے میں زیادہ ہوں، تو ان چیزوں کی طرف دیکھے گا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جب مصائب آتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی یعنی نظر دوڑانی چاہیے کہ ہمیں یعنی آزمائشیں جس طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، تو اپنے بارے میں کہا پھر کن پر، جن پہ جو دین پر زیادہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی سے اس کی یعنی جتنی اس کی حیثیت طاقت ہے اس سے بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ اس پر نہیں لاتے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آزمائشیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور تنگیاں آتی ہیں اور بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہیں اعمال، اور زیادہ تر ہمارا جو نظریہ اس یعنی ایک تو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں یا چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن جو عام مخلوقات ہیں وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار جو ہے اس کو ترجیح دی جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رجوع الی اللہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس چیز کا حکم دیا ہے اور ترغیب بھی دی ہے کہ لوگ اگر کوئی مصیبت یا کوئی عذاب کو دیکھیں یا اس حوالے سے کوئی اور پریشانی دیکھیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ سب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آخر میں ارشاد ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام سے منہ موڑتے ہیں تو کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ ایک تو جی اس میں شان نزول کے اعتبار سے بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود کے دو قبائل تھے، ان کے لوگ آئے کہ آپ ہمارے درمیان ہمارے قضیوں کے فیصلے فرمائیں، چونکہ ہیں تو آپ حکمران اور جج، لیکن فیصلہ فرمائیں اسلام سے پہلے کے قوانین کے مطابق، اور وہ کیا تھے کہ مختلف قبائل کے اعتبار سے اونچ نیچ تھی۔
قصاص اور دیت کے اعتبار سے، یعنی کسی قبیلے کا آدمی یا ایک درجے کا آدمی اگر دوسرے درجے کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو برابری میں قصاص نہیں ہوتا تھا کہ یہ سردار تھا جی یا یہ فلاں قبیلے کا تھا، اس لیے یہ اس مقتول کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا اور اس کی دیت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ تو یعنی اونچ نیچ کا نظام یہاں جاہلیت سے مراد ہے، اور یہ شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ تو اس کی نفی فرمائی کہ جو اسلام کے حکم سے روگردانی کر کے ایسے فیصلے چاہتے ہیں، کیا جاہلیت چاہتے ہیں وہ، اس کو جاہلیت کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت، یعنی اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ شریعہ ہیں، اور اسلام سے ہٹ کر جو بھی قوانین ہوں گے، خواہ وہ مکی دور کے تھے یا آج کے دور میں ہیں یا آج کے بھی بعد میں ہوں، جتنے بھی ماڈرن دور میں، لیکن اسلام سے ہٹ کر اگر وہ نظام اور قوانین ہوں گے تو وہ سارے کے ساری جاہلیت ہیں۔ اور جو اسلام کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گویا کہ جاہل آدمی ہے اور جاہلیت کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، سارے موضوعات پہ ہماری رہنمائی کا مولانا آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی کہ مصائب، مولانا بیان کر رہے تھے کہ مصائب جو آتے ہیں وہ تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتے ہیں، اولیاء پر بھی آتے ہیں، اور ایک گناہ گار پر بھی آتے ہیں۔ گناہ گار کے لیے وہ مسائل، وہ مصائب، وہ آلام، وہ بیماریاں شاید اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور مشائخ پر، اولیاء پر اور اللہ کے صالحین پر جو آزمائشیں، بیماریاں، مصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ اسی تناظر میں جناب قاری طیب رحمہ اللہ وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، سبحان، کیونکہ اس میں بھی رجوع الی اللہ ہوتا ہے نا۔ ان کا مطلب یہ تھا، اس لحاظ سے یہ بھی نعمت ہے۔ تو سامعین میں سے کسی نے اٹھ کے سوال کر لیا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اگر صحت بھی اللہ کی نعمت ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، اگر بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے تو پھر جب بیماری آتی ہے تو ہم صحت کی دعا کیوں مانگتے ہیں، وہ تو نعمت ہے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت اس کا جواب دیا، کہا کہ ہم اس لیے بیماری کے دوران صحت کی دعا مانگتے ہیں کہ الہ العالمین، مانا کہ صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میں بیماری کی نعمت کو جھیل نہیں سکتا، الہ العالمین اس نعمت کو صحت کی نعمت میں تبدیل فرما دیں۔ سبحان۔ ہم اس لیے صحت کی دعا مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔